بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں ڈاکٹر نذیر صدیقی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ ناظرین کرام، ایک ڈاکٹر کی حیثیت سے میں سمجھ سکتا ہوں کہ ہمارے بہت سارے دوستوں کو بہت ساری بیماریاں بھی لاحق ہو سکتی ہیں، اس لیے گاہے بگاہے میں اپنے دوستوں کی خدمت میں اپنی فہم و فراست کے مطابق کچھ بیماریوں کے بارے میں بھی آگاہی پیش کرتا رہتا ہوں تاکہ آپ دوست اس سے مستفید ہو سکیں۔ آج میں نے سوچا ہے کہ بلڈ پریشر کے حوالے سے آپ سے بات کی جائے۔ میں زیادہ تفصیل میں نہیں جاؤں گا تاکہ عام ہمارے جو دوست ہیں، ہمارے جو ناظرین کرام ہیں، جو زیادہ پڑھے لکھے نہیں ہیں، وہ آسانی کے ساتھ اس بات کو سمجھ سکیں۔ اگر آپ یوں سمجھ لیں کہ آپ کا بلڈ پریشر زندگی میں بہت مرتبہ آپ نے چیک کروایا ہے، 1 2 4 6 8 10 مرتبہ، اور یہ 140/90 سے زیادہ ہے یا 140/90 کے برابر ہے، یعنی اوپر والا بلڈ پریشر آپ کا 140 ہے اور نیچے والا 90 ہے، اور ایک دفعہ نہیں بلکہ کئی دفعہ آپ نے چیک کروایا تو آپ کا اسی طرح رہا ہے کہ اوپر والا 140 اور نیچے والا 90، تو آپ سمجھ لیں کہ آپ کو بلڈ پریشر ہو گیا ہے۔ عام طور پر جو آئیڈیل صورتحال ہے اس میں یہ ہے کہ 120/80 جو ہے وہ بلڈ پریشر ہوتا ہے، وہ نارمل ہوتا ہے۔ جوانی کی عمر میں، بڑھاپے میں ظاہر ہے بہت ساری چیزوں کی وجہ سے، اولڈ ایج کی وجہ سے، شوگر کی وجہ سے، گردوں کی وجہ سے بلڈ پریشر بڑھ جاتا ہے، لیکن جوانی کی عمر میں عام طور پہ یہی ہوتا ہے کہ جو نارمل بلڈ پریشر ہے وہ 120/80 ہوتا ہے، اور اگر وہ زیادہ ہو جائے 140/90 اور وہ مسلسل کئی دفعہ آپ چیک کروائیں اور وہ 140/90 ہو، تو آپ پھر کہہ سکتے ہیں کہ بھی جو ہے مجھے ہائپر بلڈ پریشر ہے، ہائپر ٹینشن ہے، ہائی بلڈ پریشر ہے، یا ہائپر ٹینشن ہے، یا بہت زیادہ بلڈ پریشر ہے۔ تو اس کا یہ کہ بھی اس کی وجوہات جس طرح میں نے خدمت میں عرض کی ہے کہ اس کی وجہ جو ہے وہ شوگر بھی ہو سکتی ہے، ورزش کا نہ کرنا بھی ہو سکتا ہے، ہماری لائف سٹائل بھی ایسی ہو سکتی ہے کہ ہم سستی کا شکار ہوں، ورزش نہ کرتے ہوں، یا ہم نمک کا بہت زیادہ استعمال کرتے ہوں، ہمارے گردے خدا نخواستہ خراب ہوں، یا بڑھاپے میں جب آپ کی شریانیں جو خون کی ہیں وہ تنگ ہو جاتی ہیں یا بند ہو جاتی ہیں، اس کی وجہ سے بھی جو ہے وہ بلڈ پریشر بڑھ جاتا ہے۔ لیکن ان دنوں جو میں دیکھ رہا ہوں اور میرے لیے بہت ہی پریشانی اور فکر مندی کی بات ہے وہ یہ ہے کہ ہر دوسرے تیسرے شخص کو، وہ چاہے مرد ہے یا عورت ہے، میں دیکھتا ہوں کہ ان کو ہائی بلڈ پریشر ہو رہا ہے یا ہائپر ٹینشن ہو رہی ہے۔ جس کو بھی میں دیکھتا ہوں 150-60 اوپر ہے، اور نیچے 100 ہے، 110 ہے، 120 ہے، 90 سے اوپر ہے۔ اور میں نے اس کو بڑا کھنگالا ہے، میں نے اس کو بڑی جو ہے اس کو انٹروگیٹ کیا ہے، انویسٹیگیٹ کیا ہے کہ اس کی کیا وجہ ہے کہ پچھلے 2 3 4 مہینے کے دوران لوگوں میں بلڈ پریشر بہت زیادہ بڑھ گیا ہے۔ تو اس کی جو بنیادی چیز جو مجھے سمجھ آئی ہے کم از کم وہ یہی ہے کہ پاکستان میں جو اس وقت حالات ہیں غربت کے اور ٹینشن کے اور پریشانی کے، کہ بے روزگاری ہو گئی ہے، لوگوں کے پاس پیسہ نہیں ہے، جو ضرورت کی اشیاء ہیں ان کے خریدنے کے لیے پیسہ نہیں ہے، بچوں کے فیسیں دینے کے لیے پیسے نہیں ہیں، بچوں کا دودھ لینے کے لیے پیسے نہیں ہیں، آٹا نہیں ہے، آٹا لینے کے لیے لائنوں میں لگنا پڑتا ہے، اور اسی طرح گھی بہت مہنگا ہو گیا ہے، پھر بجلی کے بل اتنے زیادہ آ گئے ہیں کہ لوگوں کے لیے افورڈ نہیں کرنا، ان کو پے کرنا مشکل ہو گیا ہے۔ تو اس کی وجہ سے گھروں میں بہت زیادہ جھگڑے بڑھ گئے ہیں، اور نتیجتاً جو ہے وہ بلڈ پریشر بہت زیادہ بڑھ رہا ہے، عورتوں میں بڑھ رہا ہے، مردوں میں بڑھ رہا ہے، لوگوں میں چڑچڑاپن جو ہے وہ عام طور پر ہم دیکھ رہے ہیں، لوگ غصے میں آ گئے ہیں، لوگ مایوسی کا، فرسٹریشن کا اور غصے کا شکار ہیں اس وقت۔ کم از کم جو میں مریض دیکھتا ہوں اس میں سے 60-70% لوگ جو ہیں وہ غصے میں اور پریشانی میں اور چڑچڑاپن کا شکار ہیں، اسی وجہ سے ان کو بلڈ پریشر ہے۔ اور پھر یہ جو بلڈ پریشر ہے ہماری زندگی کو کس طرح متاثر کرتا ہے، یہ بہت ساری ایسی بیماریاں ہیں جو بلڈ پریشر، ہائی بلڈ پریشر کی وجہ سے یا ہائپر ٹینشن کی وجہ سے پیدا ہو سکتی ہیں۔ مثال کے طور پر ہماری جو دل کی شریانیں جو ہیں وہ اگر ان کو نقصان پہنچے تو ہمیں دل کا اٹیک بھی ہو سکتا ہے، اسی طرح جو ہے ہارٹ فیلئر ہو سکتی ہے،
ہماری اب جو ہے آنکھوں کا مسائل پیدا ہو سکتے ہیں، ہمارے گردوں کے مسائل پیدا ہو سکتے ہیں۔ تو جو ہے اسی طرح ہمیں غصہ بہت زیادہ آ جاتا ہے، ہم لڑنے جھگڑنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، ہماری جو زندگی کی جو ایک روٹین ہوتی ہے، نارمل روٹین، وہ خراب ہو جاتی ہے۔ تو یہ بہت ہی خطرناک بیماری ہے۔ پھر یہ پوچھا جاتا ہے کہ اس کی علامات کیا ہیں۔ عام طور پر اس کی کوئی علامات جو ہیں وہ بلڈ پریشر، ہائپر ٹینشن کی یا ہائی بلڈ پریشر کی نہیں ہوتی۔ حال بتا ہے کہ اب چھوٹی چھوٹی باتوں پر اگر آپ کو غصہ آ جائے، آپ چڑچڑاپن کا شکار ہو جائیں، لوگوں کے ساتھ لڑ پڑیں، الجھ پڑیں اور غصے میں آ جائیں، طیش میں آ جائیں، ہیجان کی کیفیت کے آپ شکار ہو جائیں، تو پھر آپ کو اپنا بلڈ پریشر ضرور چیک کروانا چاہیے۔ تو اب ہم اس کی ٹریٹمنٹ کی طرف آتے ہیں کہ اس کا پھر علاج کیا ہے۔ علاج تو پھر وہی ہے کہ جس وجہ سے یہ بلڈ پریشر بڑھ رہا ہے وہی علاج، اگر فرض کریں غربت ہے تو اس کے مطابق کے لیے پاکستانی قوم تو کچھ بھی نہیں کر سکتی، مہنگائی کی بھی یہی صورتحال ہے، اب تو لنڈے کے کپڑے بھی بندے کے لیے خریدنا ممکن نہیں ہے۔ اسی طرح یوٹیلیٹی جو بل ہیں وہ اس کی صورتحال بھی دیکھ لیں، یوٹیلیٹی سٹورز کے اوپر جو ہمیں تھوڑا بہت سبسڈی ملتی تھی وہ بھی اب ختم ہو چکی ہے، گیس کے بل، بجلی کے بل، کرائے بسوں کے، پیٹرول، ڈیزل، آٹے کا نہ ملنا، ہر ایک چیز کا بحران ہے جو روز جو ہے وہ ہم دیکھتے ہیں، جس کی وجہ سے اس کے اوپر ہمارا کوئی کنٹرول نہیں ہے۔ لیکن جن چیزوں کو ہم کنٹرول کر سکتے ہیں یہ ہے کہ ایک تو ہم سموکنگ جو ہے چھوڑ دیں، کسی بھی قسم کی تمباکو نوشی کو ہم چھوڑ دیں، نمبر 1۔ نمبر 2 یہ ہے کہ کم از کم آدھا گھنٹہ ہم ورزش ضرور کریں، بہتر تو یہی ہے کہ ہم پورے 7 دن ورزش کریں، اگر یہ ممکن نہیں ہے تو کم از کم 5 دن ہم آدھا گھنٹہ ضرور ورزش کریں، اور اس طرح ورزش کریں کہ ہمارا دل تیز تیز دھڑکنا شروع ہو جائے اور ہمیں پسینہ آنا شروع ہو جائے، تاکہ ہماری جو بند شریانیں ہیں وہ کھل جائیں اور ہمارا بلڈ پریشر جو ہے وہ شریانیں کھلنے کی وجہ سے جو ہے وہ کچھ کم ہو جائے۔ اسی طرح پھر ہمیں لائف سٹائل کو تبدیل کرنے کی بھی ضرورت ہے کہ نمک کا کم استعمال کریں، مرغن اور مسالے والی جو خوراک ہے اسے کم استعمال کریں، اور یہ جو ہم شادی غمی کے موقع پر جو دیگ کے اندر کھانا پکاتے ہیں اس کے اندر بہت زیادہ پیاز، مسالے، مرچیں، ٹماٹر اکٹھے ہی اندھا دھند ڈال دیتے ہیں، جو ان کے کوک ہوتے ہیں، جو باورچی ہوتے ہیں، ان کے کھانے سے بھی آپ کا بلڈ پریشر جو ہے وہ بڑھ سکتا ہے۔ تو بہرحال یہ ہے کہ بھی یہ ہیں چیزیں جو جن سے ہمیں پرہیز کرنا چاہیے۔ اب اس کی ٹریٹمنٹ جو ہے اس طرح اس وی لاگ میں نہیں بتائی جا سکتی۔ اس کا بہترین طریقہ یہی ہے کہ اگر آپ کو بلڈ پریشر ہو گیا ہے تو آپ کسی ڈاکٹر صاحب سے جا کر ملیں، تو وہ پھر بہتر یہی ہے کہ صرف ایک قسم کی گولی لکھ دینے کی بجائے 2 قسم کی گولیاں لکھ کے دیں یا 3 قسم کی گولیاں لکھ کر دیں، یا ایک آدھ نیند کی گولی بھی آپ کو لکھ کر دیں، یا اگر آپ کو گیس بھی ساتھ ہو رہی ہے، معدے میں سوزش ہو رہی ہے تو اس کی دوائی بھی آپ کو لکھ کر دیں گے۔ اسی طرح 1 یا 2 بلڈ پریشر گولیاں لکھ کر دیں گے، اور پھر وہ دیکھیں گے 3 دن تک کہ آپ کا جو بلڈ پریشر کنٹرول ہوتا ہے یا نہیں ہوتا۔ بعض اوقات پیشاب آور دوائیاں دینی پڑ جاتی ہیں، بعض اوقات ایسی دوائیں دینی پڑ جاتی ہیں جس کے وجہ سے دل کی رفتار کم ہو جائے اور بلڈ پریشر کو اس سے فائدہ ہو، بعض اوقات ایسی دوائیں دینی پڑتی ہیں جس کی وجہ سے کولیسٹرول کم ہو جائے اور آپ کا بلڈ پریشر کم ہو جائے۔ تو وہ بھی آپ سے یہی کہیں گے کہ آپ ورزش کریں، سموکنگ جو ہے وہ بند کر دیں، اور جناب آپ نمک کا کم استعمال کریں۔ تو بہرحال یہ میں نے ضروری سمجھا ہے کہ کیونکہ آج کل اس کے کیسز بہت زیادہ آ رہے ہیں، تو میں نے کہا میں اپنے پیارے بھائیوں دوستوں کی خدمت میں بلڈ پریشر کے حوالے سے بھی چند گزارشات جو پیش کروں۔ مجھے یقین ہے کہ آج کا یہ ویلاگ بلڈ پریشر کے حوالے سے آپ کو پسند آیا ہوگا، آپ دوستوں سے بھی شیئر کریں۔ انشاءاللہ پھر ملتے ہیں اگلے ویلاگ میں، اس وقت تک اجازت، السلام علیکم۔